نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 14 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ آپ کا نام سعد بن مالک قریشی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ اسلام لانے والوں میں 7ویں شخص ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں تیر چلانے والے پہلے شخص ہیں۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ غزوہ بدر اور احد کے ساتھ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اللہ کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے ببول یعنی کیکر کے درخت کے پھل اور اس کے پتوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، گونگا پن ختم ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا لایا گیا۔ یہ لڑکا پیدائشی گونگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ذرا اتنا بتا کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی وقت سے باتیں کرنے لگا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ حشر میں ایمان لانا فرض ہے۔ حشر پر ایمان لانا فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور غیر مختون ہونے کی حالت میں جمع کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے یہ سن کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا مرد و عورت سب کا یہی حال ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کھانے سے پہلے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ ترجمہ، میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان اور صف اول کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں کتنا ثواب ہے تو وہ صف اول اور اذان دینے کے لیے تلواروں سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنے لگیں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، حائضہ عورت سے جماع کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ فائدہ، حالت حیض میں عورتوں سے صحبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے بارے میں، مال و دولت کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد، اور وہی ہے جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل دوزخ کا رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ والوں پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، اس کے بعد روتے ہوئے آنکھوں سے خون بہائیں گے، یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گڑھے کی طرح پھٹن پڑ جائے گی۔ اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ان میں چل پڑے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مچھلی سے علاج۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے مچھلی کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو۔ فائدہ، سمندری مچھلیاں بہتر، عمدہ، پاکیزہ اور زود ہضم یعنی جلدی ہضم ہونے والی ہوتی ہیں، بدن کو تازگی عطا کرتی ہیں۔ سرد موسم اور سرد علاقوں میں اس کا استعمال صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، راستے کا حق ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے پر مت بیٹھو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے تو بیٹھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم وہاں بیٹھ کر ضروری بات چیت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے بیٹھو، لیکن راستے کا حق ادا کرو۔
صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا اور سلام کا جواب دینا اور بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے لوگوں کو روکنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔